ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام دنیاوی اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر 3 اعمال کا رابطہ اس سے مرنے کے بعد بھی جڑا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا ہو، نمبر 3 ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو بھئی اولاد کی پرورش اچھی ہوگی یا اس کے ساتھ بچپن میں ڈیلنگ اچھی ہوگی، تبھی وہ اولاد جوان ہو کر دعائے مغفرت کرے گی، تبھی تو وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد بھی رکھے گی۔ اور اگر آپ نے یا میں نے مل کر انہیں نیک بنانے کا نہ سوچا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ایسی بھی ہو جائے جیسے میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ میں بخاری بہت سے بچے تو بچپن سے ہی جھوٹ بولتے ہیں، گھر سے پیسے چرا کر لے جاتے ہیں، نہاتے وقت زور زور سے گانے گاتے ہیں، پڑوسیوں کے گھر کچرا پھینک دیتے ہیں، اور آج کل ایک نیا فیشن ہے کہ ہر وقت موبائل پکڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں نے اسے وہ سبق پڑھایا ہی نہیں جو پڑھانا تھا۔ زبان کھولنا، بولنا، بیٹھنا، گھٹنوں سرکنا، چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، یہ سب ماں ہی سکھاتی ہے اگر اسے خود موبائل اور ٹی وی سے فرصت مل جائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تو اسے ہنساؤ تو ہنستا ہے، رلاؤ تو روتا ہے، اسے چلنے پھرنے میں بھی مزہ آتا ہے، نئے نئے دن جو ہوتے ہیں اس کے۔ اب ہم لوگوں کو دور سے ماشاء اللہ، ویری کیوٹ، واؤ ایسے کہنا تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس ٹائم بہت ہی کم ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو انگلی پکڑ کر اسے وقت دیتے ہیں۔ مشکل کام جو ہے بھائی، باپ ابھی جوان ہے، اسے پیسہ کمانا ہے، سارا دن آفس میں باس کے اشاروں پر چلتا ہے، ماں کو کچن کی فکریں صبح سے شام تک ستائے رکھتی ہیں۔ یہ اکیلا کیا کرے، بس پیمپر زندہ باد، اس میں ڈالو اور ایک طرف بٹھا دو۔ وہ چلنا چاہتا ہے بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آفس سے کچن کو اگنور کیا جائے، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے بچے کی فیلنگز کو سمجھا جائے۔ جب یہ 3 سال یا اس سے اوپر کا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہوتا ہے، فل انرجی کے ساتھ وہ کھیلنا کودنا چاہتا ہے۔ انہیں ماں باپ کھیل کود کرنے سے بالکل نہ روکیں۔ اب یہاں پہ حقیقتاً ہوتا کیا ہے، ماں کہتی ہے باہر بچوں کی لینگویج صحیح نہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں نہیں بیچ سکتی۔ باپ کا دماغ ٹی وی دیکھ دیکھ کر اتنا سن ہو چکا ہے کہ اس کا بس ایک ہی جواب ہوتا ہے، باہر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، بچے کو پارک نہیں لے جا سکتے۔ یاد رکھو، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اب آگے میں ایک بیماری بتاتا ہوں جو ہم سب میں ہے، اور وہ ہے بات بات پر تھپڑ۔ ذرا کچھ ہو جائے تھپڑ۔ 3 سال کا بچہ اتنا معصوم ہے کہ اسے نہ تو غلط کا پتہ ہے نہ صحیح کا۔ جب تک ہم میں برداشت پیدا نہیں ہوگی، بچے میں کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے ایسے بہت سے باپ دیکھے ہیں جو بچوں کو مار مار کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو مارنا بری بات ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک سگریٹ پینے والا دوسروں سے کہتا ہے یار سگریٹ مت پینا، کینسر ہو جاتا ہے۔ بچوں کو جن اور بھوتوں سے بالکل نہ ڈرائیں، بہت ہی خراب عادت ہے، اس سے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بچے کے دل میں ڈر بیٹھ جائے تو اس کا دماغ ڈر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ اب یہ صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کو ڈرا رہا تھا، صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو انجوائے کرا رہے ہیں، مگر وہ بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایکچولی خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ بجائے ایسی حرکتیں کرنے کے رات کے وقت سونے سے پہلے بچوں کی آنکھوں میں سرما لگائیں، ہر وقت بناؤ سنگھار نہ کریں، خاص کر چھوٹی بچیوں کو ان کی مائیں ہر وقت اچھے گٹپ میں رکھتی ہیں، ایسے نہ کریں۔ بس صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، گرمیوں میں بھلے روز نہلائیں مگر سردیوں میں اسی وقت جب گرم پانی میسر ہو۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے لیکن عقل میں پختگی نہ آئے، یعنی پراپر میچیورٹی جسے ہم کہتے ہیں، تو اسے زیادہ بہادری دکھانے نہ دیں کہ اکیلا بازار بھیج دیا، بلکہ کوشش کریں خود ساتھ جائیں، کسی غیر مرد کے ساتھ تو ہرگز جانے نہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا چور ڈاکو نہ بنے تو اسے بچپن سے کسی اور کی چیز بغیر اجازت نہ لینے دیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیں، اور 10 سال کا ہونے پر نہ صرف نماز میں سختی کریں بلکہ اس کا بستر بھی الگ کر دیں۔ کمرہ الگ کرنے کی صورت میں یہ خیال رکھیں کہ وہاں انہیں اپنے کزنز کے ساتھ ہرگز سونے نہ دیں۔
اب ہوتا کیا ہے، بچہ 10 سال کا ہوا، ماں باپ نے اچھی پرورش اور ثواب کی نیت سے بستر الگ کر دیا، لیکن پتہ چلا کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ جہاں بہت سے کزن ساتھ سوئیں اور ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ یا موبائل ہو، تو بس سوچئے 7 کمرے میں کتنے ثواب کے کام ہو رہے ہوں گے۔ احتیاط کیجئے، نظر رکھیے۔ بچوں کو کبھی بھی ایسی کتابیں نہ پڑھنے دیں جس میں عشق اور معشوقی کے قصے ہوں۔ بہت سی تو اسکول کی کتابوں میں ہی پیار محبت کی کہانیاں قصے لکھے ہوتے ہیں۔ آج کل تو خیر کتابیں پڑھنے کا زمانہ ہی نہیں، اور ہارڈ کاپی لٹریچر میں بچے دلچسپی بھی ذرا کم ہی لیتے ہیں، زیادہ موبائل پر وقت گزارتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسی ویڈیوز یا تصاویر بچے نہ دیکھیں جس سے عشق اور عاشقی کا سبق مل رہا ہو یا انہیں فحاشی کی ہوا مل رہی ہو۔ اسی طرح بچے کے سامنے شیخی نہ ماریں۔ شیخی مارنے سے بچے میں شو بازی یعنی کہ شو آف کرنے کی عادت پیدا ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ جھوٹ کی بھی، کیونکہ بھئی شو بازی تو شو بازی لگتی نہیں نا جب تک اس میں تھوڑا سا جھوٹ کا تڑکا نہ لگایا جائے۔ بچوں کو ایکسرسائزز سے کبھی نہ روکیں۔ انہیں جم پسند ہے، جم جانے دیں۔ سوئمنگ پسند ہے، سوئمنگ کرنے دیں۔ فٹ بال پسند ہے، فٹ بال کھیلنے دیں۔ بس صرف اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے ساتھ جانے والے دوست آوارہ اور بدچلن نہ ہوں۔ اگر بالفرض اس کے دوست آوارہ اور بدچلن ہوں بھی، تب بھی اپنے ہی بچے کو الگ رہنے کی ترغیب دیں، اسے ہی صحیح غلط کا بتائیں۔ دوسرے بچوں کے ماں باپ کے پاس جا کر شکوے شکایت کی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کل کا زمانہ ظلم کی انتہا پر ہے۔ کیا پتہ وہ بچہ اپنے ہی ماں باپ کی عظیم تعلیمات سے بدچلن بناؤ۔ ہو سکتا ہے ماں باپ بچے کو سپورٹ کریں اور ان کی اخلاق سے گری گفتگو سن کر آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے۔ اکثر بچے سمجھتے ہیں کہ بس میرے ماں باپ تو میرے دوستوں کے دشمن ہیں، تو ایسے بچوں سے دوستی کریں۔ انہیں احساس دلائیں کہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں، اور نہ ہی کوئی ماں باپ کا نعم البدل ہے یعنی کہ ریپلیسمنٹ۔ بس آج